أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 9، سورت کا رکوع نمبر 21، پارے کا رکوع نمبر 11، آیت نمبر 163. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اصحاب سبت ہفتے والے، ان کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ آخری رکوع ہے بنی اسرائیل کے بیان کا اس صورت میں، سورۃ الاعراف میں. اس کے بعد 3 رکوع ہیں، اس میں فلسفہ اور انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ آخری 3 رکوع سورۃ الاعراف میں. یہاں اصحاب سبت کا قصہ، بنی اسرائیل، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا. اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں گزرا، اجمال کے ساتھ، مجمل، مختصر، یہاں تفصیل کے ساتھ ہے. اصحاب سبت، ایلا ان کی بستی کا نام تھا، فلسطین کے قریب ہے. وَاسْأَلْهُمْ، اور تم سوال کرو ان سے. یہاں صیغہ حاضر کا ہے کہ مدینہ پاک میں سوال کرو. عن القریۃ التی، اس بستی کے بارے میں جس بستی کے رہنے والے مچھیرے، مچھلی کا کام اور مچھلی پکڑنے والے. التی کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے پر تھی. ایلا، حاضرۃ البحر، کنارہ سمندر. اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے ہفتے کے دن میں. سبت ہفتے کا دن. استاتیہم حیتانہم، جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں. ہیتان یہ جمع ہے حوت کی، مچھلیاں.
یوم سبتہم ہفتے کے دن شرع ظاہر سر اٹھائے ہوئے، ویوم لا یثبتون جس دن وہ ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم نہیں آتی تھی ان کے پاس، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون اسی طرح ہم آزماتے ہیں ان کو اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، ہیلا کر کے بہانہ کر کے۔ ہفتے کا دن تعظیم کے لیے ان کے لیے مقرر کیا گیا کہ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، کاروبار نہیں کرنا، یہ ان کا کاروبار تھا، مچھلیاں پکڑنی۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی ایک شعور رکھا ہے، مچھلیاں ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ہفتے کے دن ہمیں کسی نے پکڑنا کوئی نہیں۔ اب وہ پانی کے اوپر سینہ تان کے سارے لوگوں کے سامنے چھلانگیں لگا رہی ہیں، شعور اللہ پاک نے دیا ہے نا۔ باقی 6 دن وہ دور دراز چلی جاتی ہیں گہرے پانی میں جہاں سے پکڑنا ہی بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے حیوانوں کو بھی کوئی شعور دیا ہے، اس شعور کا یہ نتیجہ تھا کہ یوم سبتہم شرع ہفتے کے دن تو بالکل ظاہر سامنے سر اٹھائے ہوئے سینہ تان کے اچھل رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، پتہ ہے ہمیں کسی نے پکڑنے کوئی نہیں۔ جب ہفتہ نہیں ہے تو پھر وہ دور گہرے پانی میں۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہیلا کر لیا۔ دین میں ہیلا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ صحیح البخاری شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں مشکل ایک باب ہے ہیلوں کا، جس میں ہیلے کو رد کیا گیا ہے، ہیلا بہانہ بنا کے دین کے کسی حکم کا انکار کر دینا۔ ہیلا بہانہ جس طرح گزشتہ دروس میں پڑھ رہے تھے کہ اپنی بہنوں کا حصہ جو ہے وراثت میں وہ بہانہ بنا لیا خوشی کا اور کھا لیا، اس طرح یہ بہانہ کرتے کہ باقی دنوں میں تو مچھلی آتی کوئی نہیں، بڑا مشکل ہے، گڑھے کھود لیے اور ہفتے کے دن ان گڑھوں کے اندر مچھلیاں آ جاتی ہیں، شکار کوئی نہیں کرتے، اتوار کے دن پکڑ لیتے ہیں یا جال پھینک دیتے ہیں کہ ہفتے کے دن جال میں آ جائیں گے، پکڑیں گے نہیں، پکڑیں گے اتوار کو اگلے دن۔ جال کا بہانہ اور گڑھے کھودنے کا بہانہ اور ہیلا کر کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یہ بھی ان کی آزمائش تھی، مسلسل نافرمانیاں کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے ایک اور آزمائش ڈال دی۔ اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ جو رزق ہے نا حرام کا، حرام وہ زیادہ مل جاتا ہے، جیسے ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ مل جاتی ہیں، اور دوسرا وہ آسانی سے مل جاتا ہے، آسانی سے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ مل رہی ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ، حرام ہے۔ باقی دنوں میں تھوڑی ملتی ہیں اور بڑی مشقت کے بعد، رزق حلال بڑی محنت کر کے تھوڑا سا حاصل ہوتا ہے، حرام زیادہ مل جاتا ہے اور آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ ایک عام سلسلہ ہے، کلیہ قاعدہ نہیں۔ کبھی رزق حلال بھی وافر اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں اور کبھی حرام کمانے والے کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ ایک درس ہے اس آیت کریمہ میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، لا ترتکبوا مرتکبت الیہود، وہ کام مت کرو جو یہود نے کیا، ورنہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی ہیلوں سے حلال کر لو گے۔ حرام کو حلال نہ کیا کرو،
ہیلا بہانہ کر کے، نام بدل کے۔ آج زنا کے نام بدلے ہوئے ہیں، سود کے نام بدلے ہوئے ہیں، رشوت کے نام بدل بدل کے، ہیلا کر کر کے، یہ وہی کام جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، تم کیوں باز کرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا ان کو عذاب دینے والا ہے، عذابا شدیدا، سخت عذاب۔ قالو، انہوں نے جواب دیا کہ دعوت کے اور تبلیغ کے دو فائدے بیان کیے۔ پہلا فائدہ، معذرتاً الی ربکم، عذر پیش کرنا ہے تمہارے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر تو پیش کریں گے، ہم نے تو پہنچا دیا تھا، نہیں مانتے تو ایک فائدہ تو ہو جائے گا نا، عذر پیش ہو جائے گا اللہ پاک کے سامنے، ہم نے پہنچا دیا تھا۔ نمبر دو، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ ڈر جائیں، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے باب میں، آپ کے جہاں فضائل کا باب ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم شریف میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر ان یکون لک حمر النعم۔ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک آدمی، سرخ اونٹ بڑا قیمتی مال تھا، یہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی، حضرت علی کے فضائل میں، آپ کے مناقب میں۔ تو دو فائدے یہاں بیان کیے، معذرتاً الی ربکم، اور دوسرا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ایک عذر پیش ہو جائے گا کہ یا اللہ ہم نے تو پہنچا دیا تھا نا، اور دوسرا شاید کہ وہ ڈر ہی جائیں۔ دو فائدے۔ اس قوم کے تین گروہ بن گئے، ایک شکار کرنے والے، اور دوسرا روکنے والا، اور تیسرا خاموش رہنے والا، تین گروہ بن گئے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ بھول گئے جس کی نصیحت کیے گئے تھے، انجینا الذین، ہم نے نجات دے دی، ینہون عن السوء، جو منع کرتے ہیں برائی سے، برائی سے منع کرتے ہیں، ان کو تو نجات مل گئی، جو خود برائی کرتے نہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَئِیس، برے شدید عذاب کے ساتھ، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ایک گروہ دعوت والا، تبلیغ والا، اس کو تو نجات مل گئی، اور جو حرام کھا رہے تھے ان کی پکڑ آ گئی۔ تیسرے گروہ کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب خاموش ہے، ہم بھی خاموش رہیں، ہم بھی خاموش رہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو پہلا عذاب ہے نا، بے عذاب بائیس، شدید عذاب، اس میں قحط ہے اور اس قسم کے دنیا کے عذاب ہے، اس میں تو وہ گروہ بھی آ گیا، نہ مچھلیاں پکڑتے ہیں نہ منع کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ایک دوسری پکڑ ہے، فَلَمَّا آتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب انہوں نے سرکشی کی، حد سے بڑھ گئے اس سے جس سے منع کیے گئے، قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کو کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ہو جو بندر، خاسئین، ذلیل، ذلیل۔ یہ عذاب جو تھا بندر بننے کا،
یہ اس قوم کو تھا جو حرام کھا رہے تھے، اور جنہوں نے دعوت نہیں دی اور خاموشی سے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہوا ہے، وہ اس عذاب میں نہیں ہے۔ پہلی جو آیت ہے بے عذاب بئیس، اس میں وہ بھی شامل ہے، اور جو بندر بننے والا عذاب ہے وہ صرف ایک گروہ پر آیا ہے، دو پر نہیں آیا۔ حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی شکل تبدیل کرتے ہیں، کسی قوم کی شکل تبدیل کرتے ہیں، 3 دن کے بعد وہ ساری قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ 3 دن کے بعد اب وہ بندر بن گئے، شکل ان کی بندر والی ہے، اور ذہن اور دماغ اور وہی ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں، 3 دن تک پہچانتے بھی ہیں اور ملتے بھی ہیں، اور چیخیں مار مار کے روتے ہیں، رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ آ چکا ہے، شکل بگڑ چکی ہے۔ یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق ہے، مستقل بندر ہیں، یہ الگ اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے۔ یہ جو ہے قرادۃ خاسئین، اس کے بارے میں اصول اور دستور ہے اللہ تعالیٰ کا، 3 دن کے بعد سارے مر جاتے ہیں، زندہ کوئی نہیں بچتا۔ 3 دن تک روتے رہے، چیخو پکار کرتے رہے، ایک دوسرے کو پہچانتے رہے، اور پھر ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی، صحیح بخاری شریف میں ہے، فرمایا دعوت اور تبلیغ کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک بحری جہاز ہے، اور اس کی 2 منزلیں ہیں، ایک اوپر والی اور ایک نیچے والی۔ نیچے والی منزل میں جو مسافر سفر کر رہے ہیں وہ اوپر والی منزل میں جاتے ہیں پانی لانے کے لیے۔ اب اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے پانی کی وجہ سے، تو نیچے والی منزل میں جو مسافر ہے ان میں سے ایک پکڑتا ہے کلاڑی، اور نیچے سے ایک تختہ وہ توڑنا شروع کر دیتا ہے کہ یہاں سے سوراخ کر لیتے ہیں اور یہیں سے پانی لے لیا کریں گے۔ اوپر والی منزل میں جو مسافر ہیں، اگر انہوں نے اس آدمی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، خود بھی بچ جائیں گے غرق ہونے سے اور ان کو بھی بچا لیں گے، اور اگر انہوں نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا جو تختہ توڑ رہا ہے تو سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ یہ مثال دی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی اور تبلیغ کی۔ اور اسی طرح حدیث ہے سنن نبی داؤد شریف میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کوئی بھی قوم جس میں اللہ کی نافرمانیوں پر عمل ہوتا ہو، پھر وہ اسے بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں، پھر نہ بدلیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، سب پر عذاب آ جائے۔ سنن نبی داود کتاب الملاحم باب الامر والنہی، حدیث نمبر 4338، جامع ترمذی حدیث نمبر 3057۔ تو دعوت اور تبلیغ جو ہے یہ فرض ہے، فرض ہے ہر انسان پر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، صرف علماء کا کام نہیں، ہر شخص پر فرض ہے، امت کے ہر آدمی پر فرض ہے دعوت اور تبلیغ۔ یہ تھا وہ قصہ اور واقعہ اصحاب سبت کا، حضرت داؤد علیہ السلام کی دور میں، آپ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مفسر قرآن حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تفسیر ہے تفسیر القرآن، تفسیر القرآن۔ تو
सूरत अल-बकरा में भी और यहाँ भी दोनों मकामात पर इस बात की वजाहत की है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ये असहाब सबत का वाक़या पेश आया। वइस्तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा, और जब ऐलान किया, ताज़्ज़ना साफ साफ ऐलान कर दिया, रब्बुका तेरे रब ने, ये ऐसे है जैसे हम कहते हैं नोटिस दे दिया है, नोटिस जारी कर दिया है। लयबअसन्ना अलैहिम, ज़रूर ज़रूर अल्लाह ताला भेजेगा उन पर, अलैहिम यहूदियों पर, इला यौमिल क़ियामा क़यामत के दिन तक, मन यसुमुहुम सूअल अज़ाब, जो उनको पहुँचाए सख्त अज़ाब, ज़िल्लत में रहेंगे। अगरचे कोई छोटी मोटी हुकूमत भी कायम करते हैं यहूदी, लेकिन वो भी किसी के आसरे और सहारे पर, अपनी मुस्तकिल स्टेट नहीं। अल्लाह ताला का ये ऐलान है, इला यौमिल क़ियामा मन यसुमुहुम सूअल अज़ाब इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब, बेशक तेरा परवरदिगार जल्दी सजा देने वाला है। व इन्नहू लगफूरुर रहीम, और बेशक वो बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। वक़त्तअनाहुम फिल अर्द उममा, और हमने उन्हें ज़मीन में मुख्तलिफ ग्रोहों में टुकड़े टुकड़े कर दिया। उममा ग्रोह, मिनहुमुस सालिहून, कुछ तो उनमें से साले हैं, कुछ नेक भी बन गए। व मिनहुम दून ज़ालिक, और कुछ इसके अलावा बुरे। व बलौनाहुम बिलहसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन, हमने उनको आजमाया, आजमाइश की, बिलहसनात, अच्छे हालात के साथ, अच्छे हालात, फरावानी, कुशादगी, वस्सय्यिआत, और बुरे हालात, दोनों तरीकों से आजमाया। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो बाज आ जाएं, नाफरमानियों को छोड़ दें, गुनाहों को छोड़ दें। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन वरिसुल किताब, बस उनके जानशीन बने। पहले तो कुछ ऐसे थे, कुछ नेक थे, कुछ बुरे थे, बाद में आने वाले टोटली बुरे हो गए सारे ही। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन, फिर उनके बाद उनकी जगह खल्फुन, नलायक लोग आ गए। खल्फुन ये लाम साकिन है, लाम पर जज़म है। जब लाम पर जज़म हो ना तो उसका माना होता है नलायक। खल्फुन, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा खल्फुर रशीद, ये फलाने हज़रत साहब के खल्फुर रशीद है, तो असल लफ्ज़ होता है खालाफुर रशीद। खालाफु, लाम पर ज़बर होती है। अगर लाम पर ज़बर ना पड़े खल्फुर रशीद, तो उसका माना ये होता है कि फलाने हज़रत साहब का ये नलायक लड़का है, ये माना बन जाता है। खल्फुन नलायक, नकम्मा, नकारा, दीन से दूर, और खालाफुन अच्छा, साले, जब ज़बर उसके ऊपर लाम पर आती है। इस तरह सूरह मरियम में भी है, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन, नलायक लोग आ गए। वारिसुल किताब, वो वारिस बन गए किताब के। यअख़ुज़ून अरद हाज़ल अदना, वो पकड़ते हैं समान, आराजा, ये रा के ऊपर ज़बर है, इसका माना होता है सामान, सामान। और अगर रा पर जज़म आ जाए, अर्जुन जज़म, तो इसका माना होता है चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, तूल, अरज। ये आराजा, रा के ऊपर ज़बर, इसका माना समान। और जो चौड़ाई के माना में अर्जुन है वो रा साकन होती है। पकड़ते हैं समान इस दुनिया का, अदना का माना दुनिया। वयक़ूलून सयुग़फ़रु लना, और कहते हैं अनकरीब बख्श दिया जाएगा हमें।
यहूदी लोग हराम खा के कहते हैं कोई नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, ये कह देते हैं। वइन यातिहिम अरज़ुम मिस्लुहु याखुज़ूहु, और अगर आए उनके पास सामान उसकी मिसल, उसको भी पकड़ लेते हैं। पहले हराम लिया, फिर कहा कोई नहीं अल्लाह माफ़ कर देगा, फिर हराम आ गया, फिर ले लिया दोबारा, और सारी ज़िंदगी इसी तरह काम चलता रहा। चलो कोई नहीं, ये ले लेते हैं, माफ़ी मिल जाएगी, ठीक हो जाएगा। अलम युख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताब, क्या नहीं पकड़ा गया उन पर वादा किताब का कि अल्लाह पाक से अहद है, वादा है। अल्लाह यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, कि ना वो कहें अल्लाह ताला पर मगर हक। ये कोई बात है कि मैं हराम खा लेता हूँ तो चलो कोई नहीं माफ़ी हो ही जाएगी, ये बात क्यों करते हैं? फिर दोबारा, फिर से बारह, इसी तरह सिस्टम चलता रहा। वदरसू, और वो पढ़ते हैं माफ़ी है, जो उसमें है, पढ़ रहे हैं जो किताब में है, हराम न खाओ। वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून, और आखिरत का घर बेहतर है उनके लिए जो डरते हैं, मुत्तकी हैं। अफला तक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? अकल नहीं है, ये कोई बात है करने वाली? चलो ये गुनाह कर लेता हूँ तो कोई नहीं, बख्शा ही जाऊँगा, माफ़ी मिल ही जाएगी। वल्लज़ीन युमस्सिकून बिलकिताबि व अक़ामुस्सलाह, और वो लोग जो मजबूती से पकड़ते हैं किताब को और उन्होंने कायम की नमाज। सुबहान अल्लाह, नमाज की कितनी अजमत है, कितनी शान है। पहले हुक्म आया बिल किताब, सारी किताब का, तो किताब में नमाज भी आ गई, ज़कात भी, सारे हुक्म आ गए। नमाज को फिर अलग करके जिक्र किया है, वक़ामुस्सलाह, नमाज को कायम किया, पहले भी शामिल है, अल किताब में फिर इसको अलग किया। और हदीस है सही मुस्लिम शरीफ में, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान, इन्ना बैन रजुले व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कस सलात, आदमी और कुफर के दरमियान जो फ़र्क है वो नमाज का है। नमाज ही हद फासल है मुसलमान और काफर के दरमियान। सही मुस्लिम किताबुल ईमान, बाबो बयान इतलाक़ इस्मिल कुफ्र, हदीस नंबर 82, हदीस के रावी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नमाज कायम की। इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, बेशक हम नहीं ज़ाया करते अजर इस्लाह करने वालों का। व इज़ नतक़नल जबला, और जब हमने पहाड़ को उठाया, नतक़ना उठाया, ये पहले भी गुजरा है सूरतुल बक़रा में। फ़ौक़हुम, उनके ऊपर, कान्नहु ज़ुल्लतुन, गोया कि वो साइबान है, ऐसे जैसे साइबान है ऊपर। वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम, उन्होंने गुमान किया कि ये इन पर गिरने वाला है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इज़हार किया कि ये रब है जो पहाड़ों को उठा सकता है, इतनी ताकतों का मालिक है। दुनिया की कोई ताकत, कोई मशीन पहाड़ को नहीं उठा सकती। पहाड़ को उठा लिया और लोगों के सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला बड़ी ताकतों के मालिक है। उन्होंने समझा कि ये गिरने वाला है इन पर। खुज़ू मा आतैनाकुम, पकड़ो जो हमने दिया तुमको, बेक़ुव्वतिन, कुव्वत के साथ, जो हमने दिया किताब, इसको मजबूती से थाम लो। वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, और जिक्र करो, याद करो जो उसमें है ताकि तुम बच जाओ। किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की किताब से जो ताल्लुक़ है सुस्ती वाला नहीं, कोताही वाला नहीं, ढीला डाला नहीं, तमस्सुक वाला, मजबूती वाला। और ये बार बार आ रहा है, खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा,
اس سے آگے 3 رکوع سورۃ الاعراف کے آخر میں انسان کی زندگی کا پیدائش کا مقصد وہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا جو بیان تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔